تو اس میں سرخ گلاب اور بہت سی چاکلیٹس تھیں۔ وہ مسکرا دی۔ میسج ٹون پھر بجی۔ میری پرنسس کو گفٹ پسند آیا؟ مجھے معلوم ہے میری پرنسس ریڈ روز اور چاکلیٹ کی دیوانی ہے۔ وہ بس مسکرا دی تھی کیونکہ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چاکلیٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ویسا ہی باکس تھا۔ آپی، یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے۔ وہ اس کے پاس رکھتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ پیلے رنگ کے لہنگے میں وہ بھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کھولے بھی یار، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کھولا تو ویسے ہی سرخ گلاب کے بیچ میں اس کا فیورٹ ناول تھا۔ میسج ٹون پھر سے بجی تھی۔ نور، اب اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں خود آ جاؤں گا۔ میں بزی ہوں، اتنا فارغ ٹائم نہیں۔ تھوڑی دیر بعد زیب کی گاڑی پورچ میں آتی دکھائی دی۔ بیک سیٹ پر جمشید صاحب اور حور بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ چھا رہا تھا۔ پیچھے ایک اور گاڑی تھی، وہ شاید زیب کے دوست تھے۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ سفید کرتا شلوار اور اس کے اوپر بلیک واسکٹ جو اسے کافی سوٹ کر رہی تھی۔ جیل سے نفاست سے بال سیٹ کیے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نور اس کا اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لے رہی تھی جب اس کی نظر زیب کے جوتوں پر پڑی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا بزنس مین، اور یہ پھر وہ کہکہا لگا کر ہنستی چلی گئی۔ نمرا جو اس سے نظر بچا کر چاکلیٹ کھانے لگی تھی، اس کی آواز سے ایک دم بہکلا کر وہیں رکھ دی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ لگتا ہے آپ ہی کو کوئی دورہ پڑ گیا ہے، حیدر کو بتاتی ہوں، وہ سوچتی اس کے روم سے چلی گئی تھی۔ عباس صاحب اور مریم بیگم ان کا استقبال کر رہے تھے۔ مائیوں کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر جھولا رکھا ہوا تھا، وہ بھی گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ یہ زیب کا پلان تھا کیونکہ اس کی پرنسس کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ اسٹیج پر جانے لگا جب حیدر اس کے پاس آیا۔ بھائی رکیے ذرا، کیا ہوا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے جوتوں کی طرف دیکھیں، ہوا کیا ہے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ یار دیکھے تو، وہ بے چارگی سے بولا۔ جب زیب نے اپنے جوتے دیکھے تو پہلے تو وہ حیران ہوا کیونکہ ہمارے دلہے میاں نے جوتوں کی جگہ سلیپرز پہنے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنی بھوکلاہٹ مٹاتا ہوا بولا، اتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ فیشن کا؟ وہ اسے حیرت زدہ چھوڑ کر اسٹیج پر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حور ان کے پاس آئی۔ کام ہوا میرا گڑیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا، یہ لیں کیمرہ، اس میں محفوظ ہے آپ کی پرنسس کی ہنسی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، شکریہ گڑیا، تمہارا گفٹ۔ وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالتا ہوا بولا۔ حور نے جب کھولی تو اس میں چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ اس کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی، جبکہ ایک طرف عباس صاحب اور دوسری طرف وہ سر پر سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ جبکہ ایک طرف عباس صاحب اور دوسری طرف حیدر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی تھی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور وہ نور عباس سے نور زین بن گئی۔ عباس صاحب کے گلے لگتی وہ شدت سے رو دی تھی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے چندا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تھے، بس اپنے پاپا کا سر کبھی جھکنے نہ دینا، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تھی کہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ حور دیکھو وہ کہاں رہ گئی ہے؟ اس کی مسکراہٹ پھیل گئی کہنے پہ جمشید صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ حور دیکھو وہ کہاں ہے؟ اور حور بھی ہنسنے لگ گئی۔ صبر صبر میرے بھائی، آ جاتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہوئی دکھائی دی، پھولوں کی روش پر چلتی نیلی آنکھوں والی شہزادی۔
مگر اس کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بے تابی سے بولا تھا۔ میری مرضی میرا چہرہ ہے، میں جو مرضی کروں، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، اب جو میں کروں گا مجھے کچھ مت کہنا۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا بولا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کو گود میں اٹھا لیا اور اندر کی طرف چل دیا۔ پیچھے سارے ارے ارے کرتے رہ گئے۔ وہ اسے کمرے میں لے گیا اور پھر بیڈ پر آرام سے بٹھا کر روم کا دروازہ لاک کیا۔ نور جو اس طرح سب کے سامنے اٹھانے سے پہلے ہی شرم سے سرخ ہو رہی تھی، دروازہ لاک کرنے سے وہ بالکل ہی گھبرا گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ وہ بھوکلاہٹ اور شرم سے اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اس سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ میری مرضی، وہ اس کی بات دہراتا ہوا شوق ہوا تھا۔ دیکھو تم دکھائی تو نہیں رہی تو کیا دیکھوں؟ وہ پھر شوق ہوا۔ سب کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے ہاتھ مسلتی بھرائی آواز میں بولی تھی۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس اپنی دلہن سے مطلب ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کے بولا تھا۔ گھونگھٹ پلٹا، وہ مبہوت سا رہ گیا۔ لرزتی پلکیں اور اس کی گہری نیلی آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا کے باہر لے آیا تھا۔ جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے، ان کے آنے کے بعد ہلدی کی رسم ادا ہوئی، جس پہ وہ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا اور وہ سرخ ہو کر چہرہ جھکا جاتی۔ 12 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا تو سب کو اس کی تیاری کرنی تھی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر کمرے میں چینج کرنے آئی۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اب بس وہ سونا چاہتی تھی۔ وہ واش روم میں جانے لگی جب اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی تھی۔ اسکرین پر نام دیکھ کر اس کا غصے سے کال اس نے پک کر لی تھی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا ہے؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کو کال کیوں کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کیوں کرتے ہیں؟ وہ غصے اور بے چارگی سے بولی، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ بہت تھکی ہوئی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ دیکھیں زیب بھا، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی جب وہ ایک دم بولا، اللہ توبہ لڑکی، کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نکاح کو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، تم مجھے بار بار اس نام سے کیوں پکار رہی ہو؟ تم مجھے نا جانو، ڈارلنگ ایسے ناموں سے بلا لیا کرو، مگر یہ نام نہیں بولا کرو، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا۔ وہ غصے سے بولی، اچھا مجھے نیند نہیں آ رہی، کوئی اچھی سی بات کرو۔ پر مجھے آ رہی ہے نیند، اسی لیے میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ رکو ایسے نہیں، گڈ نائٹ کس دو۔ وہ پھر پٹری سے اترا۔ توبہ ہے، وہ سرخ چہرہ لیے فون بند کر گئی۔ تانیہ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ وہ پیکنگ کرتی تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ میر پلیز، میں کچھ دنوں کے لیے سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ تمہاری غربت سے مجھے گھٹن ہونے لگی ہے، شاید تم سے دور رہ کر میں کچھ بہتر محسوس کر سکوں۔ تانیہ جان، میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ عیاشی کے لیے کوئی مل ہی جائے گی، وہ طنز کرتی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں کچھ دنوں بھائی کے پاس رہوں گی، پھر سوچوں گی یہ رشتہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ شایان کو اٹھاتی بولی، جان کیسی باتیں کرتی ہو؟ اب تو میں نے اسے چھوڑ دیا، تمہارے سامنے اسے ڈیورس دی ہے۔ ہاں ڈیورس دی ہے، لیکن تم تو اس سے شادی کرنے جا رہے تھے، وہ بھی مجھ سے چھپ کے۔ اگر میں وہاں وقت پہ نہ پہنچتی تو تم تو خوشی خوشی دوسری شادی کر لیتے اور مجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جان کی تو نہیں نا؟ ہاں نہیں کی، لیکن ہو سکتی تھی۔ اور تمہارا پہلا دھوکہ، اس کا کیا کروں؟ ہاں کہ تم نے اپنے بچپن کے نکاح کا مجھ سے چھپایا۔ میں تمہیں بتا کے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں میر نہیں، یہ سچ نہیں ہے، تم مجھ سے شادی کر کے اس لڑکی سے بھی دوبارہ بیاہ رچانا چاہتے تھے، یہ سچائی ہے۔ بہرحال
میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، میں نکلتی ہوں، بعد میں سوچوں گی کہ اس رشتے کا کیا کرنا ہے۔ وہ شایان کو اٹھاتی، اپنے لگیج گھسیٹتی نکلتی چلی گئی۔ اب باسی ہاؤس میں آج رونق لگی ہوئی تھی، سب نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی۔ نمرا بیٹا، وہ گجرے کہاں ہیں جو تمہیں دیے تھے؟ وہ ماما میں رکھ کر بھول گئی، ابھی لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گجرے لینے آئی جب اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے کیا ہوا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی، گجرے کا تھال اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی۔ کسی نے اس کا بازو پکڑ کے اپنی طرف موڑا اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے سے ہراتی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تم نے ہمت دیکھی کہاں ہے ڈیئر کزن؟ وہ اس کا گال سہلانے لگا جب وہ چہرہ موڑ گئی، جس سے وہ مسکرا دیا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ پہلے تمہارے بھائی نے کچھ کم کیا ہے میری آپی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ آرام سے میری شیرنی، تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ ہاں یاد آیا، سعد نام ہے اس کا۔ سو اس سے دور رہو، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ سرد آواز میں بولتا اور قریب ہوا، اتنا کہ نمرا اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ نمرا پر گھبراہٹ طاری ہوئی، مگر اپنے آپ کو مضبوط بناتی ہوئی بولی، کیوں دور رہوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بولنے والے، اور کس حق سے بول رہے ہو؟ تم صرف میری ہو، اس لیے دور رہو۔ اور رہی بات حق کی، تو بہت جلد وہ بھی تم پہ حاصل کر لیں گے۔ اتنی جلدی ہے میری کیٹ کو حق لینے کی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے گال پر رب کرتا ہوا بولا۔ نمرا اسے دور دھکیلنے لگی۔ اس نے اس کا بازو زور سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈور کی طرح اس سے آ لگی۔ نمرا کی سانسیں بے ہنگم ہونے لگی، حیا سے پلکیں لرزنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج ابان کو کیا ہوا ہے۔ وہ جھکا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ نمرا کو اپنا ماتھا دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنا کافی ہے میرے پیار کے ثبوت کے لیے، یا کچھ اور؟ اب تم پہ میری مہر لگ چکی ہے، اب سے تم میری امانت ہو۔ تم میرا انتظار کرنا، وہ جلد تمہیں حق اور بہت جلد تمہیں حق سے لے جاؤں گا یہاں سے، اور تمہاری جگہ صرف میری باہوں میں ہوگی، سمجھی تم؟ اب جاؤ۔ اس نے اسے خود سے دور کیا اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سن لو ابان حسن شاہ، نہیں ہوں میں تمہاری، جو مرضی کر لو۔ تمہاری ایک بات اور کان کھول کر سن لو، جو مرضی کر لو، ایک اور بات کان کھول کر سن لو، میں محبت کرتی ہوں اس سے، پیار ہے وہ میرا۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے، پیار ہے وہ میرا، اور تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے دھکا دیتی اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نہیں، تم صرف میری ہو، صرف میری، وہ مکہ دیوار پر مارتا ہوا بولا، اور جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی غصے سے تنفن کرتا چلا گیا۔ گرین کلر کے خوبصورت لہنگے اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیب نے بھی گرین کلر کا کرتا، ساتھ سفید پاجامہ پہنے، ساتھ ہی بیٹھا ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور کوئی نہ کوئی پیار بھری سرگوشی کر کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھیں، وہ بار بار اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ پیدا کرتی، جس سے وہ اور قریب ہو جاتا۔ میری جان، اب تو یہ فاصلہ ہونا مشکل ہے، ابان سب دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے دو، تم میری دلہن ہو، بھلا کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا، وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زیب، سب دیکھ رہے ہیں، وہ چہرہ جھکا کر بولی، جو سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ ایسے نہ کرو، کہیں مہمانوں کے سامنے میں اپنے ہوش نہ کھو دوں۔ وہ مہمانوں کو دیکھتا اس کی طرف جھکتا شرارت سے بولا، کیا نہ کروں میں؟ وہ حیرانگی سے بولے، ہائے یہ معصومیت، تم کتنی معصوم ہو، تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، سب کچھ مجھے بتانا پڑتا ہے، ان بڑی بڑی آنکھوں سے مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ معنی خیزی سے بولا، پرنسس، آج میرا دل کر رہا ہے رخصتی کا بھی انتظار نہ کروں، تمہیں اپنی باہوں میں بھروں اور اپنے ساتھ لے جاؤں، سچ اب دور رہا نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جس پر پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ساری ینگ پارٹی لان میں مستی میں مصروف تھی۔ دو ٹیمیں بنی تھیں، جس میں ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کی ٹیم میں سعد، حیدر کا دوست حیدر، زیب تھے، جبکہ لڑکیوں کی ٹیم میں نمرا، حور اور نور شامل تھے۔ سب سے پہلے زیب بھائی بھابھی کے لیے کچھ سنائیں گے، حور خوشی سے بولی۔ ہم تو جی جان سے حاضر ہیں گڑیا، ابھی سناتے ہیں کچھ۔
تیرے عشق کے گہرے ساگر میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، تیری جھیل سی نیلی آنکھوں میں سما جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے اس طرح دیکھنے سے وہ نظریں جھکا گئی۔ تعریف لکھنے بیٹھے تھے ہم ان کی مکمل حسن پر، مگر الفاظ بھی تھم گئے ان کی جھکی نظریں دیکھ کر، الفاظ بھی گم ہو گئے ان کی جھکی نظریں دیکھ کر۔ بہت زبردست جیجو، نمرا چہکتی ہوئی بولی۔ شکریہ شکریہ، اب آپ کی باری مسز، وہ شوخی سے کہتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ شرماتی اٹھ کر چلی گئی۔ نور کے اس طرح جانے سے زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ چلو حور گھر چلے، بہت کام پڑے ہیں اور بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ جی بھائی، میں بس اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اوکے، جلدی آنا، اور اپنے پاپا کو بھی کہہ دینا آ جائیں، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ کب تمہیں اندازہ ہوگا میرے بے پناہ عشق کا۔ وہ سگریٹ پیتا اپنی بڑھتی گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھلا سکتا۔ کل میری زندگی میں شامل ہو جاؤ، تمہارے سارے درد سمیٹ لوں گا، تمہیں خود سے پیار کرنے پہ مجبور کر دوں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم۔ وہ خود سے عہد کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تہجد کی نماز ادا کر کے خدا سے رو رو کر اپنے دل کا سکون مانگ رہی تھی، جو بار بار میر کا نام لے رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو خوش دیکھنے کے لیے وہ خوش ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر اندر سے وہ بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ زیب کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے رہی تھی۔ یا تو وہ اس پر غصہ کرتی یا بیزاری ظاہر کرتی، مگر وہ تھا اس کو ہنسانے کی، خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اے خدا، میرے دل میں میرے محرم کی محبت ڈال دے، میں منافقت نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرے دل کو سکون دے دے۔ آنسو رخسار بھگو رہے تھے۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھی، جائے نماز اپنی جگہ پر رکھتی بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ آج زیب بھی ناراض ہو گیا ہے، کوئی میسیج تک نہیں کیا۔ وہ مایوسی سے موبائل رکھنے لگی۔ جب میسیج ٹون بجی، میسیج کھولا تو وہ زیب کا تھا۔ سو جاؤ پرنسس، اتنا نہ سوچو، میں ناراض نہیں ہوں۔ ہائے اللہ، ان کو کیسے پتہ لگا میں جاگ رہی ہوں۔ وہ یہاں وہ دیکھتی سوچنے لگی، جبکہ باہر بالکنی میں کھڑا زیب مسکرا دیا۔ وہ اس سے ناراض رہنا چاہتا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کو دیکھنے آ گیا۔ اس کا موبائل اٹھانا، پھر چیک کرنا میسیج آیا کہ نہیں، پھر چہرے پر پھیلتی مایوسی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یعنی محترمہ اتنی بھی ہم سے غافل نہیں، بس ناٹک کرتی ہیں۔ ناراضگی تو کہیں دور جا سوئی تھی، اسی لیے اس نے میسیج کر دیا۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، جس کے گلے پر نفاست سے کام ہوا تھا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب ہم بس تھوڑے ٹائم بعد ایک ہو جائیں گے اور پھر ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ تمہاری ہر تکلیف اور درد کو دور کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے پرنسس۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک کے دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں کلا پکڑے کمرے سے باہر آیا، جہاں لاؤنج میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمشید صاحب نے دل میں بیٹے کی نظر اتاری تھی۔ آج ان کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ان کے گلے لگے، مگر وہ شاید ابھی بھی خفا تھا ان سے۔ دل کی خواہش کو دباتے وہ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ نورا، دیکھو جا کر حور کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ وہ سر ہلاتی حور کے کمرے میں چلی گئیں اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ چھوٹے صاحب، حور بی بی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں، وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ کتنے سالوں بعد اسے اس کی چاہت ملنے والی تھی۔ برائڈل روم میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ پارلر والی نے اس کا میک اپ بہت مشکل سے کیا تھا، جو بار بار روتی جا رہی تھی۔ نمرا نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ بیوٹیشن کے کیے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے فرشی شرارے میں غضب ڈھا رہی تھی، کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے دل آج 120 کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نروس ہو رہی تھی جب بارات آنے کا شور ہوا۔ جی تو میرے پیارے جیجو، اندر جانا ہے تو 50,000 دینے ہوں گے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ پنک کلر کا شارٹ فراک اور ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے لائٹ سے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کچھ زیادہ نہیں گڑیا، کچھ کم کرو، میں غریب بندہ ہوں۔ نہیں جی، اتنے بڑے بزنس مین ہیں آپ کے لیے یہ کون سی بڑی رقم ہے، اور آپ کہاں سے غریب ہونے لگے؟ وہ آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی۔ ٹھیک ہے بھائی، ویسے بھی آپ ہماری اکلوتی سالی صاحبہ ہیں، یہ لیں۔ وہ اپنی جیب سے 50,000 نکالتا اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا۔ یہو! وہ پیسے پکڑتی
ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ یہ حور ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ حیدر ادھر آؤ۔ پاس گزرتے حیدر کو اس نے آواز دی۔ جی بھائی۔ حیدر ذرا تم جا کر خود گڑیا کو لے آؤ، وہ ابھی تیار ہو رہی تھی، آئی نہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے بھائی، میں لے آتا ہوں۔ وہ اسے لینے لغاری ہاؤس پہنچا۔ لاؤنج میں یہاں وہاں دیکھتے وہ نظر نہ آئی تو اب اس کا رخ روم کی طرف تھا۔ حور کے روم کے پاس پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی وہ دروازے پر ہاتھ رکھتا اندر چلا گیا، جہاں میڈم تیار ہو کر رونے میں مصروف تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈال کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ اور یہ ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی؟ وہ میں تیار ہو رہی تھی، وہاں چھپکلی دیکھی، میں بھاگنے لگی تو میرا پیر پھسل گیا اور یہ پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کے لگ گئی۔ وہ سوسو کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ وہ معصومیت سے بولتی ہوئی بہت پیاری لگی، رونے کی وجہ سے سرخ شہد رنگ آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور گلابی گال۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ حیدر کا دل کیا کہ اسے دیکھتا رہے۔ حور حیدر کی نظروں سے گھبراتی ہوئی بولی۔ حیدر بھائی، جس سے وہ ہوش میں آیا، جاؤ ڈول منہ دھو کر آؤ۔ اگر میں منہ دھو کر آؤں گی تو میرا میک اپ خراب ہو جائے گا، اتنی مشکل سے کیا ہے میں نے۔ وہ منہ بسور کر بولی، میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا میک اپ میں۔ آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، تمہاری وہ بدتمیز کزن ہے نا نمرا، اس نے سکھایا تھا، کبھی کبھی وہ کروا لیتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر آئی، پھر حیدر نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر اس نے لائٹ سا میک اپ کیا۔ زبردست، آپ کتنا اچھا میک اپ کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تھینک یو ڈول، چلو اب چلیں، آگے بہت دیر ہو گئی ہے۔ جی چلیں۔ وہ اسے لیے گاڑی تک آیا، پھر دروازہ کھول کر اسے بٹھایا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آتی دکھائی دی، سرخ آنکھیں، فرشی شرارہ پہنے، خوبصورت میک اپ کیا، ناک پہ چمکتی نتلی جو زیب کا سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی۔ جب زیب نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے زیب کا ہاتھ تھام لیے۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ مریم بیگم دل میں بیٹی اور داماد کی نظر اتار رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ہمارے بچے، وہ عباسی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی خوشی سے بولی۔ اللہ ان کی خوشیاں سلامت رکھے، آمین۔ ویسے یہاں کوئی اور بھی بہت پیارا لگ رہا ہے، وہ شرارت سے بولے۔ کون؟ مسز عباس، قسم سے آج آپ ہمارا دل بے ایمان کر رہی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کچھ تو لحاظ کر لیں، آج بیٹی بیانے لگے ہیں۔ وہ بلش کرنے لگی۔ ویسے آج کمرے میں جلدی آ جائیے گا۔ وہ سرگوشی کرتے چلے گئے۔ پیچھے وہ ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی، کہیں کسی نے سنا تو نہیں۔ پرنسس بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سب جب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو وہ آہستہ سے بولا۔ آج تو تم سے سارے بدلے لینے ہیں، جتنا تم نے مجھے تڑپایا ہے آج سب کا حساب ہوگا۔ آپ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے مجھے لے جا رہے ہیں؟ وہ بھی بولی۔ بلکہ تم تیار رہنا، بہت پیار سے بدلہ لوں گا، خود کو تیار کر کے آنا۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ نور پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ چلیں جیجو نکالیں 1 لاکھ۔ کس لیے سالی صاحبہ؟ وہ دودھ پیتے ہیں بولا۔ یہ جو آج دودھ پی رہے ہیں یہ 1 لاکھ کا ہے، یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں یہ 1 لاکھ کا ہے۔ سب لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے اور ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا گلاس 1 لاکھ کا ہے۔ بالکل جیجو، آپ جلدی کریں۔ وہ اپنی مہندی لگی ہتھیلی سامنے پھیلاتے ہوئے بولی۔ مجھے پہلے بتاتی، میں اپنے گھر سے دودھ لے آتا۔ نہیں، سسرال کا ہی دودھ پیتے ہیں، اب چلیں، تنگ نہ کریں۔ جیجو نکالیں پیسے۔ بالکل نہیں، کم کرو۔ جیجو آپ سچ کتنے کنجوس ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں ہے سالی صاحبہ، ہم غریب لوگ ہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، پھر ہم اپنی دلہن آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ وہ نور کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ یہ ظلم مت کیجیے گا سالی صاحبہ۔ وہ فوراً گھبرا گیا۔ آپ کی آپی کے بغیر اب دل نہیں لگتا، اور دلہن تو ہم آج لے کے ہی جائیں گے۔ سب کے چہروں پہ ان کی نوک جھونک سے مسکراہٹ تھی۔ یہ لے، کیا یاد کریں گی، اس سخی سے پالا پڑا ہے۔ وہ 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا۔ اسی طرح مستی میں ہی رخصتی کا وقت ہو گیا۔ وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہوتے بہت غمزدہ تھی، اور ایسے ہی اداس سی اپنے پیا کے گھر چلی گئی۔ پرنسس یار بس بھی کرو، کیا سیلاب لانے کا ارادہ ہے رو رو کر
آنکھیں سرخ کر لی ہیں تم نے، وہ آنسو پہنچتا بولا۔ آپ کو کیا ہے، میں جو مرضی کروں، وہ سوسو کرتی بولی اور پھر رونے لگی۔ یہاں زیب کی برداشت کی حد تھی۔ ایک تو وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، دوسرا اس کی بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی روکو، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز سے وہ بھی ڈر کر کار کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ جی جی سر، اس کی آواز سے اس نے بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے کہ وہ آرام سے گھر چلا جائے۔ اب گاڑی میں صرف وہ دونوں تھے۔ تو پرنسس آپ خاموش نہیں ہوں گی؟ ٹھیک ہے، میں آنسو پھر اپنے طریقے سے صاف کروں گا۔ وہ اس کے گالوں پہ جھکا۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً اپنے آنسو پہنچ لیے۔ یہ ہوئی نا بات، اب کوئی آنسو میں آپ کی آنکھ میں نہ دیکھوں، عجیب زبردستی ہے۔ وہ زج ہوئی، وہ مسکرا دیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور گھوم کے دوسری طرف آ کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا، اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا اور دونوں کو بلینکٹ سے کور کر لیا۔ نور اسے رات والے موڈ میں جاتا دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن اب اس کی کہاں چلنی تھی، سو خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ وارڈروب سے اپنا ایک سوٹ نکال کے واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی۔ بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں وہ کھیلی کھیلی سی لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو زیب کو جاگتا پایا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر نم بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ کیسا لگا میرا بدلہ لینے کا انداز؟ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا بولا۔ اس کے بال ایک سائڈ پہ کر کے گردن میں خوبصورت سی چین پہناتا جس میں دونوں نام کے پہلے حروف موجود تھے، اور پھر گلے کو چوم گیا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر نور پیچھے ہوئی۔ آپ فریش ہو جائیے، میں کپڑے نکالتی ہوں۔ وہ فوراً وضاحت دے گئی، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنا پرنسس۔ مگر نور تو اس کے سینے پر موجود اپنے نام کو دیکھ رہی تھی جو ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ زیب نے ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ رات کو شاید اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا۔